قرآن ٹاپک 1 اللہ پارہ 14 اللہ کی بخشش دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 14 میں اللہ کی بخشش کی کون کون سی آیتیں ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 49 نبی خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی بے شک میں ہی ہوں الغفور الرحیم بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں ہم کو کہ سارے بندوں کو بتا دیجئے، میرے جتنے بھی بندے ہیں سب کو بتا دیجئے، سب کو خبر دے دیجئے یہ کہ میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بخشش مانگیں۔ پھر سورہ نحل آیت نمبر 18 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اور اگر تعدو تم گننا چاہو نعمتوں کو اللہ کی لا تحصوہا نہیں تم شمار کر سکتے انہیں انا بے شک اللہ لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو ایک طرح سے اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر انسان کو اس کے گناہ یاد دلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنے ناشکرے ہو، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ تمہارا رب بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہو تو اس کے لیے بخشش مانگ لو، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آیت نمبر 110 سورہ نحل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر انا بے شک ربکا رب آپ کا للذین ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی من بعد اس کے ما جو فتنوا وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، انا بے شک ربکا رب آپ کا من بعدہا بعد اس کے لغفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد یعنی اللہ کی آزمائش اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد بھی کیا، پھر صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا رب یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ویسے آیت دیکھ کے ہی لگ رہی ہے کہ اہل مکہ کے لیے ہے کہ جن کو اتنی زیادہ آزمائشیں اٹھانی پڑی، جن پر اتنا ظلم ہوا، جو کفار مکہ نے اتنا ظلم کیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی، اللہ کے راستے کے لیے اپنا گھر بار سب وہیں چھوڑ دیا۔ سب ان کے جاتے کے ساتھ ہی جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان کے سب مال پہ اور ان کی جتنا بھی ان کا زمین جائیداد تھی سب پہ قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ قربان کرنے کے بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ جہاد بھی کیا، اللہ کے راستے میں لڑے بھی اپنی جان سے، مال سے، پھر صبر سے بھی کام لیا۔ اتنے سب کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اتنا سب کرنے کے بعد بخشش بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں پر مہربانی بھی کرے گا جو یہ سب کام کریں گے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کی آزمائش آئے ہمارے اوپر تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جگہ چھوڑ دینی ہے جہاں پر اللہ کا دین فالو نہیں کرنے دیا جا رہا، ایسے دوستوں سے دور ہونا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائیں، ایسے جگہ سے دور ہونا ہے، ایسا جاب چھوڑنا ہے جس سے ہمیں اللہ کی نافرمانی ملے، ایسی جگہ چھوڑنی ہے، ایسا محلہ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے ہمیں اللہ کے راستے پہ، ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر ہم دین بہت اچھے سے فالو کر سکیں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ ہمیں صالحین کا ساتھ ڈھونڈنا چاہیے کہ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور خراب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔
تو ہجرت بھی کریں، پھر جہاد کریں۔ جہاد کیسے کریں؟ مال سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کریں۔ پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد کیسے کریں؟ قرآن کے ساتھ جہاد کریں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں، اچھے اچھے کام کریں، جد و جہد کریں، علم کے ساتھ جہاد کریں۔ پھر اس کے بعد صبر سے کام لیں۔ جب یہ سب کام کرتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ جب آپ ایک لائف سٹائل سے دوسری لائف سٹائل چینج کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جیسے ہی آپ سدھرتے ہیں اور ایک آپ الگ آتے ہیں سوسائٹی میں، حجاب ہوتا ہے، عبایا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، داڑھی دکھتی ہے، تو لوگوں کو بہت پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اس کو اب کیا ہو گیا یہ۔ تو اس کے بعد جب آپ ان کو دین پر بلاتے ہیں اور غلط کام کرنے سے روکتے ہیں تو پھر آزمائشیں آتی ہیں اور آپ کو پھر باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ جب ہم یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی بخش دیں گے۔ آیت نمبر 115 دیکھتے ہیں سورہ نحل کی، پارہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک حرما اس نے حرام کیا، علیکم المیتتا تم پر مردار، الدما اور خون، ولحما اور گوشت، الخنزیرہ خنزیر کا، وما اور جو اہلا پکارا جائے، لغیری واسطے غیر اللہ کے، بھی اس پر، فمن اضطر مجبور کیا گیا، غیرہ نہ باغن رغبت کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے گزرنے والا، فإنہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ کتنے بار یہ آیت ریپیٹ ہو گئی نا۔ اس نے تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو، یعنی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 119۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل کی آیت ہے یہ۔ ثم پھر، انا بے شک، ربک رب آپ کا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے، سوء برے، بجہالت باوجہ جہالت کے، جہالت میں جنہوں نے برے کام کیے، ثم پھر، تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعد بعد اس کے بعد، ذالکا اس کے، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح بھی کر لی، یعنی اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیے، اِنَّا بے شک، ربک رب آپ کا، من بعدہا بعد اس کے، لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کو کہیں پر لکھ کر لگا لینا چاہیے، کہیں فریج پر یا دروازے پر کہیں پر۔ اس سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے، اور بہت ہی اس میں کچھ بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی غفور الرحیم صفت کی یہ بالکل بہت ہی بڑی ڈگری ہے کہ جو برے کام کرتا ہے جہالت میں، جیسے آپ کو نہیں پتا تھا، لا علم تھے آپ، جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو آپ جاہل تھے، آپ جہالت کی زندگی گزر کر رہے تھے، کیونکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہزاروں ڈگری ہیں، لیکن دنیا کی ہزاروں ڈگری اگر آپ کو دین کا کوئی علم نہیں ہے اور آپ غلط کام کر رہے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، تو وہ سب جہالت میں آتا ہے۔ جب ہم جہالت میں تھے اور جو ہم نے غلط کام کیے، لیکن اگر توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ پلٹ آئے، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی۔ اصلاح کیسے کرتا ہے؟ پھر انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں اور پھر اپنے بندوں پر رحم بھی کرتے ہیں۔